السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک بابرکت مقدس اور نعمتوں بھری مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں رب العالمین کی رحمت، رب العالمین کی برکت کا سایہ فگن ہے ہمارے سروں پر۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس مہینے کو پا کر کے ہمیں خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین خوش نصیب کو ہی یہ مبارک مہینہ عطا فرماتا ہے، انہیں نصیب فرماتا ہے، کیونکہ ہماری صفوں میں رہنے والے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس دنیا میں اب موجود نہیں ہیں، جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے درمیان وہ نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے کو پا کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے اور رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لہذا یہ رب کا نعمت ہے، رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ رب نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ میری دی ہوئی نعمتوں پر اگر تم شکریہ ادا کرو گے، شکریہ بجا لاؤ گے، تو میں اس پہ زیادہ کروں گا، یعنی اس نعمت میں آپ کو بڑھوتری کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمتیں دے گا، یا وہ نعمت آپ کو بار بار عطا کرے گا۔ اور اگر تم ناقدری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے اس کی ناقدری کی، اس کی قدردانی نہیں کی، تو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے، دردناک عذاب ہے۔ لہذا اس مہینے کو پا کر کے ہمیں رب کے حضور میں، رب کے پاس، ہمیں رب کے دروازے میں جا کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے اتنا عظیم مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دو صحابی رسول ایمان قبول کرتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک شہادت کی موت مرتا ہے، یعنی شہادت پاتا ہے، اور دوسرا فطری موت مرتا ہے۔ لیکن جو فطری موت مرتا ہے وہ زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار زیادہ پاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ شخص جنت میں پہلے داخل ہوتا، جبکہ شہیدوں کا درجہ الگ ہے۔ لیکن پھر بھی ایک زندگی میں ایک رمضان کو پایا تو اس سے وہ اس ساتھی سے سبقت کر گیا جو شہادت کا درجہ پایا تھا، جو شہادت جیسے عظیم موت سے عظیم وفات پایا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ رمضان المبارک جس نے زندگی میں ایک بار زیادہ پایا، وہ جنت میں سبقت لے گیا، جنت میں داخل ہونے میں سبقت لے گیا۔ لہذا اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ رب العالمین نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ کیوں نہ؟ کیونکہ یہ مہینے کی اتنی عظمتیں ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وغلقت ابواب النار وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یا باغی الخیر اقبل، کہ اے خیر کے متلاشی، خیر کرنے والے، نیک کام کرنے والے، آگے بڑھو، یعنی آگے بڑھ چڑھ کر کے نیکیوں میں حصہ لو، نیکیاں کرو۔ یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے کام کرنے والوں، گناہ کے مرتکب، گناہ کے کام کرنے والوں،
باز آ جاؤ اس سے رک جاؤ، اقصر اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو، اس میں کمی لاؤ۔ لہذا اس مہینے کی اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں، لہذا یہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں یہ ایک نعمت جیسی ہے، اور ایک نعمت ہے رب کی، بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس مہینے کو پا کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لہذا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کر کے ہمارا نام اگر جہنمیوں کے لسٹ میں ہے تو رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر کے توبہ و تحلیل کر کے اپنے آپ کو جہنمیوں سے آزاد کر لینا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین کرام، یہ مبارک مہینہ ہم مہینوں بھر سے اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کا اشتہار چھپا، کیلنڈر میں دیکھتے تھے کہ ہم اب چھٹیاں ہوں گی، اب مدارس چھٹی ہو جائیں گے، اب کالجز بند ہوں گے، اب جو ہے رمضان کی چھٹیاں ہو جائیں گی۔ کرتے کرتے مہینہ 15 دن، 10 دن، ہفتہ، 1 دن، 2 دن کرتے کرتے ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو گئے، اور یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ سیکنڈوں سے گزرتے ہوئے منٹوں میں تبدیل ہو کر گھنٹوں میں تبدیل ہوا، اور گھنٹوں کے ساتھ ساتھ دنوں میں تبدیل ہو کر کے ہم آج چوتھے اور 5ویں دن میں داخل ہو گئے ہیں۔ پلک جھپکتے ہی یہ برکت کا مہینہ 5ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ لہذا اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ جتنے بھی ایام بچے کچھ ایام ہیں، ہم اس مہینے کی اس عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس مہینے کی نعمتوں سے، برکتوں سے، اس مہینے کی فضیلتوں سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، تو کیا ہم اس نعمت کی ہم قدردانی کر رہے ہیں؟ اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں یا ناقدری کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو پا کر کے کیا ہم رمضان کو اسی انداز میں گزار رہے ہیں جو 11 مہینہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ صرف روزہ رکھ لیتے، نماز پڑھ لیتے، بس اتنا ہی ہمارا کام ہے، یا ہم اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ لہذا غور کرنے کا مقام ہے۔ رب کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت میں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور رب کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، اپنی گناہوں کی معافی کرانا چاہیے۔ اس مہینے کو پا کر کے ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو رب سے قریب کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کا مستحق بنا لینا چاہیے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت سے۔ محترم ناظرین کرام، رب العالمین نے ہمیں جب یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور تقریباً اس مہینے کے 5ویں دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لہذا اس مہینے کے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں، ان دنوں میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری میں زیادہ سے زیادہ وقت کو لگائے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، توبہ و تحلیل کرے، استغفار کرے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی ہم ناقدری کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں قرار پایا، یا اس مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا سکا، وہ اس شخص کی ناخواہ آلود ہو، وہ شخص پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، جبرائیل کی لعنت ہے۔ لہذا ہمیں ملعون بننے سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی لعنت ہم نہ ٹھہرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر لعنت بھیجی وہ ایسے شخص پر جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ قرار پائے، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، اپنی گناہوں کی معافی نہ کرا سکے۔ لہذا ہمیں اس لعنت سے بچتے ہوئے اس مہینے کی نعمت اور قدر کرتے ہوئے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت کو سمجھتے ہوئے، اس مہینے کو ہمیں بھرپور انداز میں عبادتوں میں، تلاوتوں میں اور دعا و استغفار میں ہمیں اس مہینے کو گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس مہینے کے جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں، رب العالمین ایک اہم عبادتوں
عبادتوں میں، تلاوت میں، ذکر میں رب العالمین گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس مہینے کی نعمتوں سے، فضیلتوں سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس مہینے کی جتنی بھی نیکیاں ہیں رب العالمین اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو اس مہینے میں جہنمیوں کو تو آزاد کرتا ہے رب العالمین، اگر ہمارا نام اگر جہنمیوں کی لسٹ میں ہے رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اور ناظرین کرام یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من النار۔ یہ دعائیں بار بار پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ رب العالمین ہمیں تو مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو رب العالمین تو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں رب العالمین تو انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو لوگ ہمارے درمیان تھے دنیا سے چل بسے ہیں رب العالمین تو ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین جب تک ہم جیے ایمان اور اسلام پر جیے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔